بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ بھی جدا ہوا چاہتا ہے۔ پہلے اشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمایا، دوسرے اشرے میں بخشش و مغفرت عنایت کی گئی، اور اب تیسرے اشرے کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ اور جنت کی بشارت موجود ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جو اس عظیم انعام کے مستحق قرار پائے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کی آنکھوں پر اب بھی غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ احادیث میں ماہ مبارک کے آخری اشرے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری اشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور اشرے میں نہیں کرتے تھے۔ یہ اشرہ رحمت اور مغفرت کی انتہا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر صدقے دل سے توبہ کر لے اور معافی کا طلبکار ہو تو رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور اسے جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے۔ آخری اشرے کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس اشرے میں اللہ کے عبادت گزار بندے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اس آخری اشرے کی تاک راتوں میں شب قدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر۔ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یہ تاک راتیں بندہ مومن کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو عبادات کو کندن کر دیتی ہیں۔ پس ان راتوں کو عبادت الہی اور ذکر الہی میں گزار کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر فرما دیا کہ ہر سال ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے، تاہم شب قدر کو مخفی رکھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ان 5 تاک راتوں میں اسے تلاش کرنے کے شوق میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کے ذریعے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کی رحمتوں کی بارش سے سیراب ہوں اور فیوز و برکات کے انمول خزینوں کے حقدار بن جائیں۔ امام الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، رسالت مآب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم کر دیتا ہے جن خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری اشرے میں اعتکاف کرے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس خاص عبادت کا نام ہے جس میں کوئی شخص اللہ کا خصوصی قرب حاصل کرنے کی نیت سے لوگوں سے الگ تھلگ مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب، دوسری سنت موقدہ کفایہ اور تیسری نفل۔ اعتکاف واجب یہ کسی منت یا نظر کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور عید کا چاند ظاہر ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اعتکاف کی اس قسم کو سنت موقدہ کفایہ کہتے ہیں، یعنی اگر محلے سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اہل محلہ آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ محلے سے کوئی بھی نہ بیٹھا تو آخرت میں سب کا مواخذہ ہوگا۔ اعتکاف نفل امام محمد رحمت اللہ کے نزدیک کم سے کم اعتکاف یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے داخل ہو
تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے دل میں خیال کر لینا اور منہ سے صرف یہ کہنا کافی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے اور خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھنے والی جگہ پر اعتکاف کر لیں۔ معتکف کے لیے ضروری ہدایات۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دن اور رات کا زیادہ وقت عبادت الہی یعنی نفلی نمازوں، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات و تحلیلات میں صرف کرے، کثرت سے درود شریف کا ورد کرے۔ بعض باتیں ہر حال میں حرام ہیں جن سے حالت اعتکاف میں بھی بچنا بہت ضروری ہے، مثلا غیبت، بہتان، جھوٹ، چگلی، عیب جوئی، جھوٹی قسمیں کھانا، بدنام کرنا، ریاکاری، غرور و تکبر، کسی کو اذیت دینا، سگریٹ، سگار، بیڑی یا حقہ پینا، پان یا گٹکا کھانا، آپس میں گپ شپ کرنا۔ معتکفین کے لیے لازم ہے کہ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، خصوصی طور پر سحری اور افطار کے وقت اپنے ذاتی سامان مثلا کپڑے، تولیے وغیرہ کو سمیٹ کر قرینے سے رکھیں۔ نماز کے اوقات کا خصوصی خیال رکھیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوان معتکف فرض نمازوں کے بعد آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، جس سے دیگر نمازیوں کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ معتکف کو موبائل فون کے استعمال سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ مساجد میں اعتکاف سے پہلے معتکفین کی تربیت کا انتظام ضروری ہے، لہٰذا مسجد کی انتظامیہ اس امر پر خصوصی توجہ دے۔ رمضان المبارک میں حق و باطل کے درمیان ہونے والا تاریخ ساز اور فیصلہ کن معرکہ۔ رمضان المبارک کی رحمتوں، انعامات اور فیوز و برکات کی ساعتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتوحات سے نوازا۔ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر کے محیر العقول معرکے میں تاریخ ساز کامیابی کے بعد اس بات کا امکان پیدا ہو چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد مکے کو بھی مسلمانوں کے زیر نگیں کر دے گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے صرف 6 برس بعد ہی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی و سربراہی میں مسلمانوں نے کرۂ ارض پر وہ عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ صلح حدیبیہ کی مسلسل عہد شکنی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے فیصلے کا اعلان کر دیا، اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کی عظیم الشان فوج لے کر بنفس نفیس مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ 16 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کچھ فاصلے پر وادی مرز الزہران پہنچ کر قیام فرمایا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب الگ الگ آگ روشن کریں۔ اس عمل سے پورا صحرا روشن و منور ہو گیا۔ قریش کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے سردار ابو سفیان کو روانہ کیا۔ جب ابو سفیان نے رات کی تاریکی میں مکے کے دشت و جبل کو روشنی سے منور دیکھا تو شدت حیرانی میں بے اختیار کہہ اٹھا، خدا کی قسم، میں نے آج جیسی روشنی اور ایسا روشن لشکر کبھی نہ دیکھا۔ منگل 17 رمضان کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو کوچ کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طویٰ پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ ابو سفیان نے پہلے ہی اہل قریش کو مسلمانوں کی ایک عظیم فوج کی آمد کی اطلاع دے دی۔ اس اطلاع سے کفار قریش بدحواس ہو کر ڈر کے مارے اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حکم کے مطابق مسلمان 3 طرف سے مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے زیری حصے سے اندر داخل ہوئے اور قریش کے اوباش نوجوانوں سے نبرد آزما ہوتے اور مکے کی گلی کوچوں کو روندتے ہوئے کوہ صفا پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ پر مقرر تھے، وہ وادی بطن کے راستے مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار تھے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہجون میں مسجد فتح کے پاس علم نصب کیا اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کچھ توقف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے بہت بڑے جلوں کے درمیان مسجد حرام کی جانب بڑھے۔ اللہ کی شان نرالی ہے، جس مکے سے 8 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، آج اسی مکے میں حکمران کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دیا،
بیت اللہ کے گرد اور چھت پر 360 بت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمان سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے تمام بت زمین بوس ہو گئے۔ ان میں بت پرستوں کا مرکزی بت حبل بھی تھا، جسے انسانی صورت میں یاقوت احمر سے بنایا گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کیا، پھر کعبے کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی لے کر کعبہ شریف کا دروازہ کھولا۔ اندر دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خود ساختہ تصاویر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مٹانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، نوافل ادا کیے اور دیر تک ذکر و اذکار کرتے رہے۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ سامنے ہجوم عام جمع ہے، جو شرمندہ چہروں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان میں سردار مکہ بھی ہیں، عمرہ اور رؤسا بھی، کہ جن کے ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھاتے، ایڑیوں کو پتھروں سے لہو لہان کرتے، گلے میں رسا ڈال کر کھینچتے، تپتی ریت میں مسلمانوں کو لٹا کر جسموں کو آگ میں دہکتی سلاخوں سے داغتے۔ اس روز وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ ہر شخص اپنے بدحواس وجود کے ساتھ ایک سخت سزا کا منتظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب شروع کیا، اے قریش کے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اگرچہ وہ ظالم اور بے رحم لوگ تھے، لیکن مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے۔ پکار اٹھے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواباً رحمت للعالمین کی آواز نے فضا میں پھول بکھیر دیے، تم پر آج کچھ گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہجرت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے 11 غزوہ بدر میں جہنم رسید ہو چکے تھے۔ 3 غیر حاضری کی وجہ سے زندہ بچ گئے تھے۔ آج وہ بھی اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے سر جھکائے ہماتن گوش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں یعنی ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور جبیر ابن مطعم کا نام لیا تو مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہر شخص کو ان کے بھیانک انجام کا یقین تھا۔ پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے سکوت توڑا، ان تینوں کو بھی امان دی جاتی ہے، اور جو حرم کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائے اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان ہے۔ قریش کے سب سرداروں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے وقت یمن فرار ہو گیا تھا۔ اکرمہ کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی امان دے دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ اب ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، اور پھر روح اذان بلالی سے مکے کے پہاڑوں سمیت ساری فضا جھوم اٹھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمائی، اور اس طرح رمضان المبارک میں فتح مکہ کے اس تاریخ ساز اور عظیم مارکے نے جزیہ عرب سے بت پرستی کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ جزاک اللہ۔